قاری اللہ دیتا سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں، ہمیں اللہ کا قرآن اور پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سنائیں۔ قاری اللہ دیتا صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ حمد و ثنا تعریفات کبریائی اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے، درود و سلام امام کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے۔ عزیز سامعین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو کل کائنات واسطے رحمت بنا کے دنیا دے اندر مبعوث فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک دیاں جتنیاں بھی مخلوقات نے ہر مخلوق واسطے میرے نبی علیہ السلام رحمت بن کے آئے، حتیٰ کہ جانوراں واسطے، درند پرند واسطے، منافقین واسطے بھی میرے نبی علیہ السلام رحمت بن کے آئے، کفار واسطے بھی میرے نبی علیہ السلام رحمت بن کے آئے۔ آقا علیہ السلام اللہ پاک دیاں جتنیاں مخلوقات نے تمام واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی رحمت علیہ السلام نو رحمت دو جہاں بنا کے دنیا دے اندر مبعوث فرمائے۔ تو آج میں مختصر وقت دے اندر تساں حضرات دے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مومنہ واسطے رحمت بن کے آنا چند معروضات تساں حضرات دے سامنے پیش کرانگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی میں نو بھی بیان کرنے تو بعد تساں حضرات نو سننے تو بعد اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سانو نبی علیہ السلام دی ہر سنت نو زندہ کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک اپنے قرآن پاک دے اندر اللہ پاک فرما دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک فرما دینے میں اپنے پیارے نبی، اپنے حبیب آخر الزمان نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جہانا واسطے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے اندر تشریف لے کر کے آئے. آقا علیہ السلام نے دیکھے آئے مسجد کے اندر کچھ رسیاں بنیاں ہوئیاں نے. نبی علیہ السلام فرما دینے یہ رسیاں کس وجہ تو بنیاں نے. آپ علیہ السلام دے پیارے صحابہ فرما دینے اللہ دے نبی جی تہاڈی پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اللہ پاک دی بندگی کر دیا نے, اللہ پاک دی عبادت کر دیا نے, اللہ سبحانہ و تعالی نو یاد کر دیا نے. اللہ پاک دی بندگی کر دیا جس وقت تھک جاندیاں نے پھر انہاں رسیاں دی ہیلپ نال مدد نال اللہ دی بندگی عبادت دے اندر مصروف ہو جاندے نے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ فرما دینے میرے صحابہ انہاں رسیاں نو کھول دیو. اللہ سبحانہ و تعالی دے پیارے نبی علیہ السلام فرما دینے اللہ پاک نے مینوں رحمت بنا کے دنیا دے اندر مبعوث فرمایا نا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ پاک نے منو مومنہ واسطے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیوی حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نے 3 دن نماز تراویح پڑھائی ہے. چوتھے دن صحابہ نے انتظار کیتا ہے اللہ دے رسول علیہ السلام مسجد دے اندر تشریف لے کر کے نہیں آئے. آپ علیہ السلام آپ علیہ السلام دے صحابہ آپ علیہ السلام کو لو پوچھ دینے اللہ دے نبی جی تسی پھر دوبارہ نماز تراویح ادا کرنے واسطے مسجد دے اندر نہیں آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے میرے صحابہ میں اس بات کو ڈر گیا کہ اللہ نماز تراویح نو میری امت اتے فرض نہ کر دے بے کیونکہ مینوں اللہ نے رحمت بنا کے دنیا دے اندر مبعوث فرمایا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک نوجوان آیا ہے. کیسا نوجوان ہے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی زنن. آپ علیہ السلام جی منو زنا دی اجازت دیتی جائے میں نے اندر طاقت بہت زیادہ ہے. اللہ دا نبی علیہ السلام فرمان لگے اے میرے آنے والے نوجوان ساتھی منو ایک گل تے دس. اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دینے اگر تو اس بات نو پسند کردا ہے کہ کوئی تیری ماں نال زنا کرے, کوئی تیری بیٹی نال زنا کرے, کوئی تیری ہمشیرہ نال زنا کرے, کوئی تیری پھپھی تے خالہ نال زنا کرے. نبی علیہ السلام دی لمبی حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے سارے رشتے گنوائے نے. کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام جی میری جان تو ہاٹے تے قربان ہے میں کدے بھی اس بات نو گوارا نہیں کرانگا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے آنے والے نوجوان جس طرح نو تو پسند نہیں کردا تیری کوئی بہن بیٹی نال تیری بیوی نال تیری خالہ پھپھی نال کوئی اس طرح زنا کریں اسی طرح کوئی بھی مومن پسند نہیں کردا کہ اس کی عزت نال کوئی اور کھیلے. آپ علیہ السلام نے اس نوجوان واسطے دعا فرمائی ہے اے اللہ اس نوجوان دے دل دے وچوں برائی نو ختم کر دے, اللہ اس دے گناہ نو معاف کر دے, اللہ اس دے دل نو صاف کر دے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرما دینے اسی پوری زندگی اس نوجوان نو دیکھے آئے پھر اس نوجوان دی جوانی اللہ دی عبادت دے اندر گزری ہے, اللہ پاک دی بندگی دے اندر گزری ہے کہ اس لئے نبی علیہ السلام اللہ دی طرفوں رحمت بن کے آئے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کہتے اللہ دے نبی علیہ السلام
آپ علیہ السلام اپنی امت واسطے آسانیاں تقسیم کرنے والے بن کے آئے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرض روزیاں دا وقت رمضان المبارک ہے، اگر کوئی بندہ بیمار ہے یا کوئی بندہ سفر تے جانا چاہتا ہے، نبی علیہ السلام نے رخصت دیتی ہے کہ اس واسطے اللہ نے آپ نو رحمت بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ کتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت واسطے کس طرح رحمت بن کے آئے۔ آپ علیہ السلام ایک تالاب دے تے تشریف فرمانے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آسمان تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام دے کول آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے حکم تے آرڈر دیتا ہے تسی اپنی امت نو ایک لہجے دے اندر ایک جڑا لفظ دے اندر اپنی امت نو قرآن سکھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کو معافیاں منگنا شروع کر دیندے نے، اپنے اللہ کو بخشش منگنا شروع کر دیندے نے، اے اللہ پاک میری امت بڑی کمزور ہے، میری امت بڑی کمزور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسری مرتبہ آئے، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے اجازت دیتی ہے دو لہجہ دے اندر قرآن پڑھو اور اپنی امت نو سکھاؤ نا۔ نبی علیہ السلام پھر دعا دے اندر مصروف نے، تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، چوتھی مرتبہ آئے، جتنی مرتبہ آندے سن ایک ایک جڑا عہدہ بڑھتا جاندا سی، ایک ایک لہجہ بڑھتا جاندا سی۔ چار مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام دے کول آئے، اللہ دے نبی جے اللہ نے حکم تے آرڈر دے دیتا ہے چار لہجیاں دے اندر قرآن پڑھ سکتے ہو۔ نبی علیہ السلام فرما دینے میری امت ہزے بھی بڑی کمزور ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے، اللہ پاک نے فرمایا اے جبرائیل جی رب جلیل کی حکم ہے۔ اللہ پاک فرما دینے میرے سونے نو جا کے اس پیغام تے میسن نو دے دیو نا کہ اللہ پاک نے تہاڈی امت دے اوتے 7 لہجیاں نو اللہ پاک نے جاری کر دیتا ہے، 7 لہجیاں دے اندر قرآن پڑھو نے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اپنی امت دے لوگاں نو 7 لہجیاں دے اندر قرآن پڑھنے دا طریقہ دسیا ہے۔ نبی علیہ السلام رحمت بن کے دنیا دے اندر مبعوث ہوئے، کتے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام دے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے آپ علیہ السلام اللہ دے سونے نبی علیہ السلام نے نمازاں نو اکٹھا فرمایا نا۔ صحیح البخاری دے اندر 2 روایت موجود نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر تے عصر نو اکٹھا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب تے عشاء نو اکٹھا فرمایا، کس واسطے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے آپ نو ہر معاملے دے اندر رحمت بنا کے دنیا دے اندر مبعوث فرمایا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ایک غیر مسلم بندے نے سوال کیتا کہ تسی مسلمان اس بات دا دعویٰ کر دیو کہ ساڈا نبی ہر اللہ دی مخلوق واسطے رحمت بن کے آیا ہے، سور اور خنزیر واسطے کس طرح تہاڈا نبی رحمت بن کے آیا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظہ اللہ تعالی فرمان لگے کہ ہاں ساڈا نبی ایسے درندے ایسے خونخوار جانور انہاں واسطے بھی اللہ دے نبی علیہ السلام رحمت بن کے آئے نے۔ اگر اللہ پاک خنزیر اور سور دے گوشت نو حلال قرار دے دیندے پھر جنہ لوگاں نے اس دا گوشت کھانا سی حرکتاں بھی اسی طرح دیاں کرنیاں سی۔ اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ سبحانہ وتعالی نے رحمت بنا کے دنیا دے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا دے اندر تشریف لے کر کے آئے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام رحمت بن کے آئے، کتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زوجہ محترمہ امہات المؤمنین اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جس ٹائم 2 چیزاں آپ نو پیش کیتیاں جاندیاں، اللہ دے نبی جی انہاں دوواں دے وچوں جس نو تسی چاہندے جے اختیار کر لو، تہانوں انہاں دوواں دے وچوں ایک چیز دی اجازت ہے۔ اللہ دے سونے محبوب علیہ السلام ہمیشہ آسانی والی چیز نو پسند فرمان دے، کیونکہ اللہ دے نبی علیہ السلام فرمان دے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔
اللہ پاک نے رحمت بنا کے دنیا دے اندر مبعوث فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت واسطے رحمت بن کے آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج دا سفر ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے نماز دا گفٹ تے تحفہ عطا کیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ پاک دے کول جا رہے ہیں, اللہ جی میری امت بڑی کمزور ہے, 50 نمازاں ادا نہیں کر سکتے. اللہ پاک نے فرمایا جاؤ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تہاڈی امت دے لوگ نمازاں 5 پڑھن گے, میں اللہ ثواب 50 دا عطا کر دیواں گا. کس واسطے؟ اللہ پاک دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے رحمت بنا کے دنیا دے اندر مبعوث فرمایا ہے کہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت دے لوگاں واسطے دعا فرما رہے ہیں, اللہم امتی اللہم امتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غاراں دے اندر, کدے سفراں دے اندر, کدے حضر دے اندر, کدے راتیاں تاریکیاں دے اندر, کتے اللہ اکبر بھکھے تے پیاسے اپنی امت واسطے دعاواں کر رہے ہیں, اے اللہ میری امت نو معاف کر دے, اے اللہ میری امت نو معاف کر دے. اللہ میری امت دا کی بنے گا؟ اللہ اکبر. کبھی غاروں میں روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دی خاطر, آپ علیہ الصلوۃ والسلام انا روندے. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کول بعض دفعہ اللہ دی طرفوں وحی نازل ہو جاندی, اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کس وجہ تو انا رو رہے ہو؟ اے اللہ میری امت اللہ پاک دی طرفوں پیغام تے میسج کیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے سونے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں آ کے اللہ دے نبی جی اللہ پاک نے پیغام دیتا ہے, اللہ دی طرفوں یہ چڑا پیغام ہے کہ میں تہاڈی امت دے معاملے دے اندر کل قیامت نو خوش کر دیواں گا, تہاڈی امت دے معاملے دے اندر میں تہانوں راضی کر دیواں گا. کتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے رحمت بنا کے مومنہ واسطے اللہ اکبر دنیا دے اندر مبعوث فرمایا. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے اللہ پاک نے ہر نبی نو ایک ایسی دعا اللہ پاک نے عنایت کی ہے, ہر نبی نے اپنی دعا دنیا دے اندر مانگ لی, خصوصی دعا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے میں اپنی اس دعا نو قیامت واسطے باقی رکھے اپنی امت نو کل قیامت نو میں بخشواواں گا. اللہ دے کولوں عرض کراں گا, اپیل کراں گا, درخواست کراں گا, اللہم امتی, اے اللہ میری امت. کیونکہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رحمت بنا کے دنیا دے اندر مبعوث فرمائے. اسی طرح میرے عزیز بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کے دنیا دے اندر مبعوث فرمایا ہے. رحمت اللہ پاک نے آپ نو بنایا ہے, لہٰذا اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دے اتے عمل کرنے والے, پڑھنے والے, پڑھانے والے, ساڈا بھی حق بندا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ حسنہ تے عمل کریے, اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دی آپ دی سنت تے عمل کریے. اگر کسی ساڈے مسلمان ویر کولوں, کسی مسلمان بھائی کولوں کوئی غلطی ہو جائے در گزر کریے, معاف کریے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور ساڈی بھی نسبت اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف. اللہ پاک فرماندے نے جڑا بندہ میرے بندے نو معاف کر دیندا ہے, میری رحمت جوش دے اندر آ کے اس بندے نو معاف کر دیندا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کر رہے ہیں, ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اللہ اے میری امت ہے, اس نو معاف کر دے, اس نو بخش دے, تیری رحمت بڑی ہے. ساڑھے گناہ, ساڑھیاں کمزوریاں, ساڑھیاں معصیتاں, نافرمانیاں چھوٹیاں نے, اللہ پاک تیری رحمت بڑی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی امت دی خاطر یہی دعاواں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو جڑیاں دعاواں سکھائیاں نے, اذکار سکھائے نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری تعلیمات دے مطابق اگر انہاں دے تے عمل ہوئے یقینی طور تے اس شخص دے تے بھی اللہ سبحانہ و تعالی دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری تعلیمات دے تے عمل کر دے. اللہ سبحانہ و تعالی کے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی میں گنہگار نوں اور تساں تمام حضرات نوں جو کچھ سنیا اللہ پاک عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا ان الحمدللہ رب العالمین.